یہ آپ کا رنگ اب آپ کا اڑے گا رنگ حضرت مولا مشکل کشا کی روایت کو دیکھ کر میرا رنگ نہیں اڑے گا۔ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਲਾ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ایک چیز جو حجت ہی نہیں پڑھنے کا فائدہ ہی کیا اس میں؟ میں آپ کو روزنامہ جنگ سناتا ہوں، میں آپ کو جیو نیوز سناتا ہوں، جیو نیوز وہ کوئی بات نہیں جو حجت نہیں سنانے کا فائدہ کیا؟ ਹਰ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਲਾਇਕ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, تو چپ کر جا۔ حضرت علی المرزا خود مثال دے کے کہہ رہے ہیں جیسے ان کی بیعت ہوئی تھی ویسے میری بیعت ہوئی ہے، آپ نئی بات سنا رہے ہیں، تو چپ کر جا۔ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਲਾਮਾ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਲਾਮਾ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜਨਾਬ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਝਗੜਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਉਲਾਮਾ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭੰਡ ਮੌਲਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੰਗਬਾਜ਼ ਮੌਲਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭੰਡਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੇ ਰੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਵੇਗੂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣੋ, خود فیصلہ کرو ہویا کہ اس مولوی دے نال یہ آپ کا رنگ اب آپ کا اڑے گا رنگ حضرت مولا مشکل کشا کی روایت کو دیکھ کر میرا رنگ نہیں اڑے گا۔ دکھاؤ بھائی جی، چلو دکھاؤ، چلو دکھاؤ نا، جی دیکھیں علی بھائی بات خلافت کی نہیں تھی، لیکن سن ذرا عربی میں یہ کہتے ہیں جو بھی حدیث پڑھیں گے پہلے اس کا سند پڑھ لینا بھائی، ناج البلاغہ سے جو حدیث پڑھیں گے نا پہلے اس کا سند پڑھ لینا۔ اچھا اس کا سند پڑھو، پھر تم پڑھو اس کا سند۔ میرے دوستو رنگ بازی بالکل تیار ہے، ساڈا مولوی ویکھ لو کہ نہج البلاغہ آپے پہ وکھاندا ہے تے او اللہ یاری نے آکھیا ہے کہ نہج البلاغہ دی سند پہلے پڑھی، جو کچھ بھی تو پڑھنا چاہنا ہے پہلے اودی سند دسی پھر متن تو پڑھ کے سنانا ہے۔ تے ساڈا مولوی ایک دم ہی آندا، دیکھو سادہ آدمی ہے بیچارہ، اونے آکھیا جناب اللہ یاری صاحب تسی پڑھ دیو سند۔ او کام ہے جے کہ کتاباں پڑھنیاں ویسے اوکھا کام ہے، مناظرہ کرنا اوکھا کام ہے، لیکن اے نوسر بازی کرنا اے کوئی آسان کام نہیں۔ ساڈے مولوی جدے چ ایکسپرٹ نے بیچارے اوہی کرن دے چکر چ پے گئے نے، اے مولوی تے چھڑدا ہی نہیں ہے جے کام۔ میں کس کا حدیث سند پڑھوں؟ میں کس کا سند پڑھوں؟ یہ خط نمبر 19 ہے نا، خط نمبر سند میں پڑھ لینا پہلے، سند پڑھ لے پہلے۔ اس کی جو خط 19 پڑھیں گے اس کا سند تو پڑھ لو پہلے۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب شریف رضی کی ہے۔ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਰਟ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਂਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਮੌਲਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਨੇ ਬਡੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਜੁਲ ਬਲਾਗਾ ਚੋਂ 19 ਨੰਬਰ ਖਤ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਡੈ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸਨਤ ਕਿਹੜਾ ਖਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਇੰਸ ਸੋਚੇ ਮੌਲਵੀ, ਅੱਗੋਂ ਸੁਣੋ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲਾਂ। رضی کی نہیں، یہ ناج البلاغہ کس کی ہے؟ شریف رضی مؤلف ہے اس کتاب کا، اس کا نام ہے شریف رضی۔ تو اس میں مولا علی کے نہیں خطوط ہیں؟ اس میں کچھ مولا علی علیہ السلام کے خطوط ہیں، کچھ معتبر ہیں کچھ غیر معتبر ہیں۔ ہاں جو یعنی تیرے کوٹ میں آتے ہوں گے وہ درست ہیں؟ جو شیعہ مساعدت دیکھیں شریف رضی ایک محدث نہیں تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں، شریف رضی ایک شاعر تھے۔ انہوں نے وہ باتیں امیر المومنین علیہ السلام کی جو ان کے ذہن میں اچھی نظر آئی ہیں بلاغت کے لحاظ سے اور فصاحت کے لحاظ سے، جو اس طرح کے شاہکار ہیں انہوں نے اس کو جمع کیا، چاہے شیعہ سورسز سے ہوں یا غیر شیعہ سورسز سے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے سب، بلکہ ان کے ایک اور کتاب ہے المجازات النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جو بلاغی مجازات ہیں اس پہ اکثر اس میں احادیث دیکھیں جماعت مخالفین کی اکثر، تو انہوں نے نہج البلاغہ صرف شیعہ حدیث جمع نہیں کیا، نہج البلاغہ میں شیعہ حدیث بھی ہیں، مخالفین کے بھی احادیث ہیں، اور کسی حدیث کی کوئی سند ہی نہیں ہے جی، کسی حدیث کا اس نے سند لکھا ہی نہیں ہے، اور اس نے کبھی نہیں کہا کہ اس کی سب احادیث صحیح ہیں، اور شیعہ علماء کے نزدیک نہج البلاغہ کے سب روایات صحیح نہیں ہیں۔ اس کی جب سند ہے ہی نہیں تو میں پڑھوں کیسے؟ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਇੰਸ ਸੋਚ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਓ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਬਾਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੜ੍ਹ
ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਹਿਜੁਲ ਬਲਾਗਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਉਲਮਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਛੜੋਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਅਲਰਟ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਜੁਲ ਬਲਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੀ ਸਮਝਾਈ ਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀਆਂ ਵਰਾਛਾਂ ਅਟਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਲਾਇਕ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਟਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਜਾਂ ਇਮਾਮੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। अगर सनद है ही नहीं तो पढ़ूं कैसे? बता, खत्म बात। तूने कहा भी सनद इसकी नहीं है तो मैं कहां से सनद पढ़ूं? इसीलिए हम कह रहे हैं ना सर, आपकी तनबीह के लिए कह रहे हैं कि उसकी सनद नहीं है, इसकी ये किताब गैर मोतबर है। तनबीह के लिए नहीं, ये देखना, ये देख, इसके ऊपर मेरे पास अरबी पड़ी मेरे मोबाइल में, उसमें मैं पढ़ देता हूँ 2 मिनट। आपको ना कॉल इधर करके ना मैं अरबी इबारत उसकी एक चीज जो हुज्जत नहीं पढ़ने का फायदा क्या? एक चीज जो हुज्जत ही नहीं पढ़ने का फायदा ही क्या उसमें? मैं आपको रोज़नामा जंग सुनाता हूँ, मैं आपको जियो न्यूज सुनाता हूँ भाई, जियो न्यूज वो कोई बात नहीं, जो हुज्जत नहीं सुनाने का फायदा क्या? हवाला सुन ले, ये नाजुल बलागा है, नाजुल बलागा है, मौला अली के हुदूद खामोश। और जो मैंने हदीस आपको सुनाई है वो सही है, आपकी किताबों से, आपके उलमा ने उसकी तस्दीक किया है। आप जो हदीस हम पढ़ना चाहते हैं हम कहते हैं सही हदीस सुनाओ। हजरत अली ने मुआविया बिन सुफियान के नाम खत लिखा, जिन लोगों ने अबू बकर, उमर, उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु की बैत की थी, उन्होंने मेरे हाथ पर इसी तरह उसी असूल के मुताबिक बैत की थी। इसकी अरबी भी मेरे पास है, इसकी अरबी भी मेरे पास है कि जिस तरह अबू बकर और उमर की बैत हुई है, अली की उसी तरह। अगर तुझ में है तो पढ़ इसकी अरबी खुतबा पढ़ना। और सुन्नी मौलवी जे तेरे अंदर हया रह गई है ते बोल पो, हया रह गया अपने ते जरा बोल पो। ए मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब वेखो, है पहले भी बंदा आया सी, इस बंदे ने उदों भी इहदे कोल अरबी नहीं सी पढ़ी गई, अज भी आंदा पिया कि मेरे कोल अरबी भी मौजूद है ते अल्लाह यारी नूं आंदा तू पढ़ के दस। ए साडे सुन्नत वल जमात दे उलमा दी नलायकी है कि जेड़ा अरबी ए मतन पढ़ नहीं सकदे और आके जनाब जी मनाजरियां लई टुर पैंदे ने और इत्थे आके छड़ोला मारदे ने। फिर ਉਹੀ ਖਤ ਉਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਯਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆਨੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ੀਆਨੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਏ। ਬੁਖਾਰੀ, ਮੁਸਲਿਮ, ਤਿਰਮਜ਼ੀ, ਇਬਨ ਮਾਜਾ, ਸੁਨਨ ਦਾਊਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਯਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਏ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬੇ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਜਨਾਬੇ ਉਮਰ, ਜਨਾਬੇ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ 1 2 3 ਨੂੰ, ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਵਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਝੁਟਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਵੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਜਤ ਤਮਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਬੰਦਾ ਸੁੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਜਤ ਤਮਾਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ, याइली सरकार ने मान लिया। जो लोग मेरे बातों का इन प्रोग्राम्स का वो फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैंने इसका क्योंकि तफसीलन जवाब दिया, इसीलिए जमात मुखालिफिन के उलमा इस पर अब इस्तेदलाल करना उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि उनको पता है इसके हमारे दलाइल इस पर बड़े मुहकम है। नहजुल बलागा वो एक किताब है जिसके मुसन्निफ ने ये इद्दिआ नहीं किया कि इसके सब अहादीस शिया अहादीस हैं। उसने कहा है कि जो भी मुझे अदबी लिहाज से फसीह व बलीग मौला के खुतबे मिलते हैं, खतूत मिलते हैं, मैंने उनको जमा किया, ठीक है ना। तो उसका उसने कभी सनद जिक्र नहीं किया और उसने दोनों मसादर से, शियों से और गैर शियों से जमा किया। तो ये जो खुतबा है, ये जो ख़त है, ये इसका रावी क्योंकि इस नहजुल बलागा में तो इसका सनद नहीं है। हम दूसरे मसादर में जाएंगे जो नहजुल बलागा से पहले लिखा गया, 100-200 साल पहले लिखा गया, वहाँ पे इनके मसादर मिलते हैं। ये किसी शिया मसदर में नहीं है, ये मुखालिफिन के मसादर में है। मुलाज़ा करें, ये किताब अल इमाम व सियासा अल मारूफ बितारीख अल खुलफा इब्न क़ुतैबा अद-दैनवरी जुज़ अव्वल किताब छपी है सन 1990 में, और ये इब्न क़ुतैबा बहुत बड़े मुहाफ़िज़ हैं, बुखारी के हम असर हैं। ये यहाँ पर किताब अली अला मुआविया मर्रतन सानिया सफ़ा नंबर 113 में यही हदीस जो आपने पढ़ी है ना, उन्होंने जिक्र करते हैं। वज़करू अन्ना अलियन कतब इला मुआविया मअ जरीर अम्मा बाद फ़इन्न बैअती बिलमदीनत लज़िमतक व अंत बिश्शाम लिअन्नहु बायअनी अल्लज़ीन बायअू अबा बकर व उमर व उस्मान अला मा बायअू।
میرا بیعت تجھ پہ فرض ہے، کیونکہ اس وقت معاویہ نے خروج کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام پر. تو امیر المؤمنین علیہ السلام معاویہ سے کہتا ہے کہ دیکھو تو ابو بکر عمر عثمان کو تو صحیح خلیفہ مانتا ہے، تو جنہی لوگوں نے ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ بیعت کی انہوں نے میرے ساتھ بھی بیعت کیا. امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ پہلی بات یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ اس میں وہ نہیں فرماتے کہ ابو بکر عمر عثمان کی بیعت صحیح ہے. وہ معاویہ سے یہ کہتے ہیں کہ معاویہ دیکھو آپ میرے خلاف خروج کر رہے ہیں، میرے بیعت کو نہیں مان رہے، ابو بکر عمر عثمان کی تو مانتے ہیں نا. تو انہی لوگوں جنہوں نے ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کی انہوں نے میرے ساتھ بیعت کیا. پہلی بات یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ نہیں فرماتے کہ ابو بکر عمر عثمان کی بیعت صحیح ہے. یہ معاویہ کو ایک بات ابھی سامنے میں نے پڑھا نا بھائی، نہیں یہ کہاں لکھا کہ حضرت علی نے کہا ابھی ان کی حکومت صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں مانتا میں. اور نہیں، یہ عرض یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا، آپ اچھی طرح سے سن لیں، یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت صحیح ہے. اب پلیز مجھے بات کرنے دو نا. آپ نے کہا آپ نے خود تو پڑھا نہیں، اب میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے پڑھنے دو. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا ابو بکر عمر عثمان کی بیعت صحیح ہے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا. ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے کیونکہ یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. دوسری بات یہ حدیث صحیح بھی ہو تو اس میں یہ نہیں کہ ابو بکر عمر عثمان کی بیعت صحیح ہے. اس میں یہ ہے کہ معاویہ تجھے خروج کرنے کا حق نہیں ہے، میرے سے بغاوت کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ تو ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کو صحیح مانتا ہے، اور وہی لوگ جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ بیعت کیا تو انہوں نے مجھ سے بیعت کیا. اچھا، اس سے پہلے اسی طرح یہ ایک اور کتاب میں ملتا ہے، اور وہ کتاب ہے وقعۃ صفین لنصر ابن مزاحم المنقری. یہ کتاب، یہ کون ہے؟ یہ ایک شیعہ مصنف ہے. یہ ایک شیعہ مصنف ہے. تو میرے لیے حجت نہیں، میرے لیے حجت نہیں ہے. اب بھائی میں مصادر بتا رہا ہوں نا اس کو. اب بھائی چپ کر، آپ کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر. میرے لیے حجت ہی نہیں تیری کتاب، مجھے کوئی مصادر بتا رہا ہے؟ میری کتاب بھائی صاحب ابھی میں بتا رہا ہوں نا، آپ سن لیں، آپ سن لیں، مجھے بات کرنا ہے نا. یہ کتاب یہ شیعہ کتاب ہے لیکن اس میں مخالف یہ کہتا ہے. اور پلیز آپ سن لو نا، 2 منٹ بات کرنا ہے تو نا پلیز. روایت میں بتا رہا ہوں کہ یہ نہج البلاغہ کی جو حدیث ہے اس کا میں مصادر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کن مصادر میں ہے. بھائی آپ سن لینا. ایک مصدر تو میں نے دکھا دیا، کتاب الامام والسیاسہ. دوسرا جو مصدر ہے، میرے دوستو ایسا مولوی دیاں تسی حرکتاں چیک کرو کہ جڑے بندے سامنے بیٹھے نے انہوں نے جس ٹائم آکھیا کہ جی عربی پڑھ کے دس تے ادوں عربی یہ کول پڑھی کوئی نہیں جاندی. پھر اس تو بعد او جو بھی حوالہ جات نے نیٹ تو ویکھے نے جناب جی، پھر کتاب کدھروں چک کے لے آیا، اودے وچوں آ کے بیان کرنا چاہیا، پھر اودے وچ پھس گیا جی اودی سند کوئی نہیں ہے. تے جس ٹائم سند دا ماخذ جڑا ہے او اللہ یاری پڑھ کے دسدا ہے پیا کہ تاکہ ایندا بھی مولوی صاحب تسی اگر تشریف لے آؤ یا نہج البلاغہ تو تسی اگر بیان کرنا چاہو تے تواڈے کول ونڈ ہوئے کہ شریف رضی نے سنت والجماعت دی کتاباں چوں کی چکیا ہے اور اہل تشیع دی ماخذ دے وچوں کی چکیا ہے. او دے جس ٹائم تسی اہل تشیع دی تسی چکو گے تے او دے وچ تانوں سند اور متن دوئی شیواں دی تصدیق کر سکدے ہو. لیکن ادھر ادا دھیان کوئی نہیں ہے. اے جڑا آندا نا پیا اوئے تو تے چپ کر جا، تو تے چپ کر جا، اے جڑا اینے اپنے سٹائل دے وچ جڑا آکھیا نا، اے اصل دے وچ او جعفر کاظمی پیچھے او دے نال بھی اونے سنک پھسائے نے. تسی دماغ ویکھ لو کنا ہے، لیکن سارے دا سارا انہیں دماغ اپنا کدرے اچھے کام لئی، تعمیری کام لئی نہیں استعمال کردا. جننے بھی سمجھ لو کہ چٹے حرامی کام نے انہاں دے وچ استعمال کر جائے گا. ہر بندے دے نال جناب جی منہ ماری کرے گا، منہ نال کتے بننے ہون گے، کیونکہ انہاں نوں پتہ ہوندا ہے ویلاں کتھوں آنیاں نے، چندے کتھوں کٹھے کرنے نے. بس اے انہاں دا شوق ہوندا ہے دین دا علم حاصل کرن دا، یا کوئی انہاں دے کول مستند کوئی گلاں کرن دا انہاں نوں بالکل بھی شوق نہیں. اے پھر سنت وال جماعت دا بحری بیڑا ڈوبنا نہیں تے اور کی ہوئے گا. تو صفین میں یہ شیعہ کتاب ہے، اور یہ کتاب اس کے مصنف سنہ 212 میں ان کی وفات ہے. یہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 27 میں اس روایت کو انہوں نے نقل کیا. اس کا سند دیکھیں، انہوں نے جو نقل کیا شیعہ مصادر میں سے نقل نہیں کیا. ناصر عمر ابن سعد سے روایت کرتا ہے، نمیر ابن وعلا عن عامر الشعبی. عامر الشعبی بخاری اور مسلم کے بہت بڑے مشائخ میں سے ہیں، جن سے وہ تابعین میں سے جن سے وہ روایت کرتے ہیں. اور شعبی کوئی شیعہ نہیں تھے. شعبی نے یہ روایت کی ہے. شعبی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مثلا شاید وہ صفین میں تھے، صفین میں تھے یا نہیں تھے. انہوں نے مثلا خط ان کو نظر کہاں سے پتہ چلا مجھے نہیں معلوم. بہرحال یہ اس خط کا ایک ہی مصدر ہے اور وہ شعبی صاحب ہیں، اور شعبی صاحب کوئی شیعہ راوی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث ہم پہ حجت نہیں بنتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث جو ہے، یہ روایت جو ہے اس میں ابو بکر عمر کی خلافت کی تصحیح بھی نہیں ہے. صحیح ہے نا، جیسے یہ فرماتے ہیں.
تو عرض یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ خود مثال دے کے کہہ رہے ہیں جیسے ان کی بیعت ہوئی تھی ویسے میری بیعت ہوئی ہے، آپ نئی بات سنا رہے ہیں۔ تو یہ تو نہیں فرمایا کہ ان کی بیعت صحیح تھی نا، ایک شخص ہے ابو بکر عمر کی بیعت کو مان رہا ہے، دیکھیں معاویہ کا کیا عقیدہ ہے؟ معاویہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر کی بیعت صحیح ہے، سب شام صرف معاویہ کی بات نہیں کر رہا، ایک منٹ بات سنو نا بھائی، صرف میں معاویہ کی بات نہیں کر، سب شام والوں کا یہ عقیدہ ہے، معاویہ ابو بکر کی بیعت صحیح ہے، عمر کی صحیح، عثمان کی بھی صحیح ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت صحیح نہیں ہے۔ تو ان سے فرما رہے ہوں کہ دیکھو تم یہ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ تم میرے خلاف بغاوت کر سکو اور مجھ سے جنگ لڑو اور مسلمانوں کا خون بہاؤ۔ ہاں جن لوگوں نے، کیونکہ تم مانتے ہو ابو بکر کی خلافت صحیح ہے، عمر کی خلافت صحیح ہے اور عثمان، انہی لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کیا، یہ نہیں فرما رہے کہ ابو بکر عمر کی بیعت صحیح ہے، ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ اور بھائی دشمن کی مثال کون دیتا ہے؟ اگر وہ غاصب اور ظالم تھے دشمن کی مثال کون دیتا ہے؟ اس شخص کے لیے جو دشمن کو اپنا امام مان رہا ہے، اس شخص کے لیے جو دشمن کو اپنا امام مان رہا ہے، اس پہ یہ الزام ہے۔ اگر ابھی میں بخاری کی حدیث آپ کو دکھاؤں، بخاری کی حدیث دکھاؤں، مسلم کی حدیث، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ آپ بخاری مسلم کو مانتے ہیں، میں بخاری مسلم کے وہ حدیث لا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ میرے دوستو ساڈا سنت وال جماعت والا مولوی تے چھڑولا ماردا ہے پیا، بےزتی کرواندا ہے پیا، لیکن تسی یہ ویکھو کہ بے با فرامین موجود نے کہ سامنے والے دی عقل دے مطابق گفتگو کرنی چاہیے، اور جس ٹائم یا علی سرکار معاویہ دے نال گفتگو کردے سن پے، اونوں جڑا کو خاطہ لیے کوئی حوالہ دتا جاندا ہے، تے اودے وچ صرف اینی گل ہے کہ ابو بکر عمر اور عثمان دی حکومت دا اگر حوالہ دتا بھی گیا ہے تے اودے وچ انج ہے کہ کیونکہ ایک بندہ دنیا دار ہے تے او صرف او دا فارمولا او دے کول صرف اینا ہے کہ جس بندے کول حکومت ہوئے، او دے کول خلافت ہوئے، انہیں 22 لاکھ مربع میل فتح کیتا ہوئے، پھر 44 لاکھ مربع میل فتح کیتا ہوئے، 66 لاکھ مربع میل فتح کیتا ہوئے، جدوں لوکاں دے ذہن دے وچ ہی صرف مال دنیا سی، لٹا لٹی سی، اودوں حوالہ بھی انہاں دا دتا گیا کہ جس قانون دے تحت او لوگ بنے نے اور تو مننا ہے پیا، اسے قانون دے تحت میں خلیفہ بن گیا تے ہن تینوں میری اطاعت کرنی چاہیے، اولل الامر اگر مندا سی تے انہوں مننا چاہیے سی، انہاں دے خلاف تلوار کڈنا، یہ سارا کچھ بغاوت والا کام سی۔ یہ سارے حوالے جات دین دا صرف اور صرف مقصد اینا سی کہ ایک بندہ جڑیاں فارمولیاں نو مندا ہے، جڑیاں چیزاں نو مندا ہے، جڑا بندیاں نو مندا ہے، جڑا لوکاں نے انہوں اوتھے شام دے وچ حکومت دتی سی اور اوتھے دا کوئی فنڈ، اوتھے دا کوئی زکات اوتھوں کٹھی ہو کے نہیں سی آندی۔ دوسری طرف یا علی سرکار دے فرمان دا مفہوم دسنا کہ یا علی سرکار فرماندے نے کہ اگر منو پوری دنیا دی حکومت دتی جائے اور او دے لئی صرف مینوں ایک کام، ایک چونٹی ہوئے او دے منہ دے وچ گندم دا چھلکا، او منوں صرف او دے کولوں چھیننا پے، او دے کولوں کھونا پے، اور او دے عوض منوں پوری دنیا دی اگر حکومت لبدی بھی ہوئے تے مینوں نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ظلم ہے۔ جدوں جڑا بندہ اللہ اور او دے رسول دی اطاعت کرن والا ہے نا، تو وہ چھوٹیاں چھوٹیاں ساریاں چیزاں نوں او سوچے گا، سمجھے گا کہ اللہ دی چاہت کی ہے، وہ اللہ دی رضا وچ راضی ہوئے گا، اور اے چونٹی دے منہ چوں گندم پوری نہیں، صرف گندم دے اوتے جڑا چھلکا ہے او چھلکا کھونا جنوں گوارا نہیں۔ تے تسی ویکھو نا مال دنیا لئی او کس طرح قدم ودا سکدے نے، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکدا۔ لیکن دوسرے پاسے پوری او ٹیم سی کہ جنہاں نے بے با صحابہ کرام نو ہی قتل کیتا ہے، بے با لوکاں نو قتل کیتا ہے، بے با عورتاں نو، بچیاں نو انہاں نے بے آبرو کیتا ہے، پھر انہاں نو منڈیاں دے وچ ویچ چھڑیا، کی انہاں دے نال کردے رہے نے، پھر صحابیاں دے سر کٹ کے تے او اٹاں دے طور تے استعمال کر کے اوتے دیگاں پکائیاں نے۔ اللہ معافی دے میرے دوستو، اسی اپنی آخرت دا سودا انج کری جانے ہیں پہ، بس فرقہ سامنے رکھیا ہے اور آخرت دا سودا کری جانے ہیں۔ کنا اسی پیڑا سودا کرنے ہیں پہ، جنہاں اوتے درود ہے، اسی انہاں نو ہستیاں نو چھڈ کے انہاں نال کنڈ کر دتی اور اپنے اپنے ہیرو اسی بنا کے تے جس طرح سامری جادوگر سی اونوں اج اسی پیڑا آنے ہیں۔ تے اے نہ ہوے کہ خدا نہ خاصتا قیامت والے دن جنہاں نو اساں ہیرو منیا ہے او کدھر سامری جادوگر نہ ہون، قیامت والے دن اسی شرمندہ ہو جائیے۔ اس لیے انہاں شیواں نو لازمی انساناں نو سوچنا چاہیے کہ تاکہ قیامت والے دن اسی اللہ اور دے رسول دے سامنے شرمندہ نہ ہو جائیے اور اسی جہنم وچ نہ کدھر ٹر جائیے۔ دوستو اے مولوی پاویں فکر کرن یا نہ کرن، اسی اپنی اپنی فکر ضرور کریے، اپنے بیوی بچیاں نو اسی جہنم دی اگ تو بچائیے۔ انشاءاللہ دوستو میں نویں ویڈیو دے نال پھر حاضر خدمت ہونا، بہت شکریہ۔